اردو سروس کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہے آپ کی میزبان افشین۔ کہیے کیسے ہیں آپ، اور اس بھیگے ہوئے دسمبر کے دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں؟ دن اور رات اس لیے گفتگو میں آ گئے کہ یہ پروگرام دنیا کے کونے کونے میں مختلف اوقات میں سنا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو اس وقت شام کی چائے کے ساتھ سن رہے ہیں تو کوئی اسی وقت اس کو دفتر جاتے ہوئے صبح گاڑی میں سن رہا ہے، کوئی دوپہر کی واک کرتے ہوئے سن رہا ہے، اور کوئی اس وقت کچن میں رات کا کھانا بناتے ہوئے سن رہا ہے۔ ہم تو بھئی ہر رنگ اور موسم سے خوش ہیں، آپ بس سنتے رہیے اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیے۔ پچھلے پروگرام میں نادر شاہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس کے بعد ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پھر شہزادے علی قلی کی شادی کسی مغل شہزادی سے ہوئی یا نہیں؟ تو جناب بالکل ہوئی۔ شاہ جہاں کی پڑپوتی عفت النساء بیگم کی شادی شہزادے علی قلی سے ہوئی، جن کا اصل نام نصر اللہ مرزا تھا۔ اب مغل رواج کے مطابق دولہا کو اپنی پچھلی 7 پشتوں کا شجرہ دربار میں پیش کرنا تھا۔ نادر شاہ تو خود ایک معمولی چرواہے خاندان سے تھا اور اپنے بلبوتے پر ایران کا بادشاہ بنا تھا، تو اسی لیے شہزادے علی قلی اور مرزا نصر اللہ کو ولد نادر شاہ ابن شمشیر 7 بار کہا گیا کہ وہ نادر شاہ اور تلوار کا بیٹا ہے، اور پچھلی 7 پشتوں سے تلوار ہی ان کا شجرہ نسب ہے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور 1 ہفتے تک جمنا کے کنارے جشن منایا جاتا رہا، اور تبھی ایک دن نادر شاہ نے ایران واپسی سے قبل بادشاہ احمد شاہ رنگیلا سے تو دوستی بھی ہو گئی تھی، رشتہ داری بھی تھی، سمدھی بھی تھے، تو بھائی بننے کے لیے پگڑی بدلی، جس کے اندر ایک بہت وزنی ہیرا سلا ہوا تھا۔ باقی سب خزانہ تو وہ پہلے ہی خالی کر چکا تھا۔ کسی نے مخبری کی کہ بادشاہ نے پگڑی میں بھی ایک ہیرا چھپا رکھا ہے۔ دلی میں جمع 350 سال سے جو مال و دولت نہ صرف بادشاہوں نے بلکہ دلی کے اور لوگوں نے جمع کیا تھا، 1 ہفتے کے اندر ہی اس کی ملکیت بدل گئی اور سب کچھ ایران جا رہا تھا۔ 1 مہینے تک کاریگر ان لوٹے ہوئے زیورات اور برتنوں کو پگھلاتے رہے تاکہ ان کی سونے اور چاندی کی مہریں بنائی جا سکے اور لے جانے میں آسانی ہو۔ اب 56 دن دلی میں گزارنے کے بعد نادر شاہ میں بھی کچھ مغل عادتیں پیدا ہو گئیں۔ ابھی تک تو وہ ایک خیمے میں ایک سپاہی جیسی زندگی گزار رہا تھا، اب جو اس نے محل کے عیش و آرام دیکھے تو اس کو بھی دلچسپی ہو گئی ہیرے موتی سونے چاندی میں، اور اس نے بھی جواہرات سے جڑی ہوئی تلواریں تیار کروائیں، زرہ بختر بنوائی، اور ایک اسپیشل خیمہ بنوایا جو جواہرات سے جڑا ہوا تھا، تاکہ جب وہ تختے طاؤس جو کہ وہ اپنے ساتھ لے جا ہی رہا تھا ایران، اس پہ بیٹھے تو خیمہ بھی اس کے شایع نشان ہو۔ بہرحال جب نادر شاہ نے احمد شاہ رنگیلا کی پگڑی میں سے وہ چھپا ہوا ہیرا نکالا تو بے اختیار وہ اسے کوہ نور کا نام دے بیٹھا، یعنی روشنی کا پہاڑ۔ اس سے پہلے اس ہیرے کا کوئی نام نہ تھا۔
چونکہ مغل بادشاہ ہیروں سے زیادہ یاقوت، نیلم اور دوسرے رنگین نگینوں میں دلچسپی رکھتے تھے، تو ابھی تک ہیرے ان کے خزانے میں موجود تو تھے، لیکن ان کو وہ اہمیت حاصل نہیں تھی جو کہ یاقوت کو تھی۔ وہ ان کا سب سے پسندیدہ نگینہ تھا۔ ہیروں کو پسند کرنے کا رواج بہت بعد میں یورپ اور امریکہ میں شروع ہوا۔ تو چلیے آج میں آپ کو کہانی سناتی ہوں 3 ہیروں کی، جو کرناٹکا کی ایک ہی کان سے نکلے تھے ایک ہی وقت میں۔ ایک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہے کوہ نور، دوسرا دریائے نور جو کہ آج کل ایران میں ہے، اور تیسرا اورل آف ڈائمنڈ جو کہ اب روس میں ہے۔ تینوں کی الگ الگ کہانی ہے، پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، تو آج بات کرتے ہیں کوہ نور کی۔ یہ 360 کیرات کا ایک ناتراشیدہ ہیرا تھا، جسے دکن کے گورنر میر جملہ خان نے شاہ جہاں کو پیش کیا، جو کہ ہیروں جواہرات کا بہت بڑا قدردان تھا۔ اسی لیے اس نے مشہور تخت طاؤس بنوایا تھا، جو کہ ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ تخت سلیمان کے بعد دنیا میں سب سے مشہور تخت یہی تھا، اور وہ شاہ جہاں کے پاس تھا، اسی لیے دنیا بھر میں اس کی دھوم تھی اور مغلوں کی دولت کی۔ اب جب بادشاہ شاہ جہاں مالک ہوئے کوہ نور ہیرے کے پہلی بار، تو کچھ ہی عرصے میں بیٹے کے ہاتھوں قید ہو گئے، اور اسی بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بڑے بھائی اور بادشاہ کے پسندیدہ بیٹے کا سر ایک پلیٹ میں تحفتاً پیش کیا انہیں۔ یعنی ایک تو ان کو اپنی قید کا غم، اور اوپر سے اپنے سامنے اپنی باقی بیٹوں کو اس طرح قتل ہوتے ہوئے دیکھنا، اور زندگی ایک ایسے کمرے میں گزاری، اپنی بنائی ہوئی یادگار عمارت تاج محل کو حسرت سے دیکھتے تھے۔ اورنگزیب چونکہ ہیروں جواہرات کا خاص شوقین نہیں تھا، تو اس لیے اس نے یہ ہیرے جواہرات نہیں پہنے، لیکن وہ خزانے کا حصہ رہے، اور ہوتے ہوتے یہ احمد شاہ رنگیلا تک پہنچے، جہاں سے اب نادر شاہ اس کو لے کر ایران جا رہا ہے۔ اب کوہ نور ہندوستان سے ایران چلا گیا۔ ہم تو چلے پردیس، ہم پردیسی ہو گئے، ہم تو چلے پردیس، ہم پردیسی ہو گئے، چھوٹا اپنا دیس، ہم پردیسی ہو گئے، ہم تو چلے پردیس، ہم پردیسی ہو گئے، چھوٹا اپنا دیس، ہم پردیسی ہو گئے۔ مالک بدل گیا، لیکن مالک کے بدلتے ہی 2 سال کے اندر اندر مالک کے حالات بھی بدل گئے۔ وہ بیٹا جس کی شادی وہ کر کے چلا تھا، اسی پر اس کو شدید شک ہو گیا، اور بغاوت کے شک میں اس نے اپنے اسی بیٹے کو مروا دیا، اور حکم دیا کہ اس کی آنکھیں نکال کر پیش کی جائے۔ جب آنکھیں نکال کر اس کے سامنے لائی گئیں تو وہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، کیا باپ کیا بیٹا۔ بہرحال وہ شک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہر ایک پر شک کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے ہی سپہ سالاروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ کوہ نور حفاظت کی غرض سے اس نے اپنی ملکہ کو دے رکھا تھا۔ نادر شاہ تو مارا گیا، اب حرم کی باقی عورتوں اور بچوں کو حفاظت سے نکالا گیا، اور ان کی مدد کی احمد شاہ ابدالی نے، جو کہ نادر شاہ کا ایک خاص آدمی تھا۔ تو ملکہ نے خوش ہو کر کوہ نور تحفتاً اس کو دے دیا۔ بعد میں یہی احمد شاہ ابدالی، پانی پت کی جنگ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس نے لاہور اور ملتان پر حملہ کیا، کشمیر پر بھی قبضہ کیا۔ باقی مال و اسباب کے ساتھ اب کوہ نور ایران سے افغانستان چلا گیا، جہاں وہ اگلے 70 سال اسی کے خاندان میں رہا۔ اب کوہ نور ہیرے کے مالکان کم ہی سکون کی زندگی گزار پاتے تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے مالک بنتے تھے، جلد ہی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جاتی تھی۔ احمد شاہ ابدالی اگرچہ جنگی طور پر تو بہت کامیاب تھا،
کوئی جنگ نہیں ہاری اس نے، لیکن اسے ایک جلدی بیماری ہو گئی، کوڑ سے ملتی جلتی تھی، جس سے اس کا چہرہ گھلنے لگا، اور رفتہ رفتہ یہی بیماری اس کے جسم کو کھا گئی اور وہ اسی سے مرا۔ اسی کا ایک پوتا شاہ زمان 1795 میں پھر روایتاً خزانہ بھرنے کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہوا، لاہور پر قبضہ کیا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن اب ہندوستان کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس بہت بڑی فوج تھی، انہوں نے اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ لاہور میں ایک نوجوان کو انچارج بنا کر چھوڑ گیا۔ یہ نوجوان صرف 19 سال کا تھا، ایک آنکھ سے اندھا تھا کہ بچپن میں سے چیچک کی بیماری ہو گئی تھی۔ اس کا نام تھا رنجیت سنگھ۔ اس نے لاہور کا تخت 1799 میں سنبھالا اور مرتے دم تک وہ اس تخت پر بیٹھا، غالباً 40 سال تک، اور وہ اپنی سلطنت کو لاہور کے علاوہ پشاور اور سندھ تک لے گیا۔ اب لاہور سے مفرور افغان بادشاہ شاہ زمان جنگیں ہارتا ہارتا ایک جگہ قید ہو گیا۔ جس نے قید کیا تھا اس نے کوہ نور مانگا، بادشاہ نے دینے سے منع کر دیا۔ تشدد کرنے کے لیے بادشاہ کو اندھا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کوہ نور اپنے قید خانے کی ٹوٹی دیوار میں چھپا دیا، اس کا اتا پتہ نہ بتایا، اندھا ہونا گوارا کر لیا۔ 6 سال کے بعد جب اس کے چھوٹے بھائی شاہ شجاع کو حکومت حاصل ہوئی تو اس نے چن چن کر بدلے لیے اور کوہ نور بھی واپس لیا۔ کوہ نور جو کہ ایک جیل کی ٹوٹی پھوٹی دیوار میں چھپا دیا گیا تھا، اب اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کہاں گیا، کیسے گیا۔ کنووں میں ڈول ڈلوائے گئے تو وہ ملا ایک ملا کے ہاں، جو کہ اسے انجانے میں ایک پیپر ویٹ کی طرح استعمال کر رہے تھے کہ وہ اس بھاری بے رنگ خوبصورت پتھر کی قیمت سے ناواقف تھے۔ تو اب کوہ نور نئے بادشاہ شاہ شجاع کی ملکیت میں آ گیا، پہننے لگے اسے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شاہ شجاع کے بھی حالات بدل گئے، ان کے ملک پر قبضہ ہوا اور وہ دربدر ہو گئے۔ لاہور سے گزرتے ہوئے وہ اپنے بیوی بچوں کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سپرد کر گئے۔ کوہ نور بھی ان کی بیوی وفا بیگم کے پاس تھا۔ رنجیت سنگھ کی بہت نظر تھی اس ہیرے پہ، لیکن کیسے حاصل کیا جاتا؟ یہ ایک الگ اور لمبی کہانی ہے کہ کیسے رنجیت سنگھ نے مختلف طرح سے دباؤ ڈال کر زبردستی یہ ہیرا شاہ شجاع سے حاصل کیا، کیونکہ رنجیت سنگھ کی obsession بن چکا تھا یہ ہیرا۔ کی تمنا ہے کہ ہیرا مجھے مل جائے، چاہے میری جان جائے چاہے میرا دل جائے۔ اگلے 36 سال مہاراجہ رنجیت سنگھ اسے خاص خاص موقعوں پر پہنتے رہے۔ کوہ نور اب دنیا میں طاقت اور حکومت کی علامت بن چکا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی قیمت کا تعین آج تک کوئی بھی نہ کر سکا۔ جب بھی پوچھا گیا یا اس کی قیمت لگانے کو کہا گیا تو جوہریوں نے اس کو بیش قیمت ہی کہا اور ہمیشہ اسے چھینا ہی گیا۔ اس کی خونی تاریخ سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ کبھی بھی ان سے چھینا جا سکتا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لیکن ان کے مرنے کے 10 سال بعد جب ان کے نوعمر بیٹے دلیپ سنگھ نے انگریزوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور کوہ نور ہیرا مجبوراً ملکہ وکٹوریہ کو تحفتاً پیش کیا گیا۔ ہیرا تو پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا، ہیرا تو پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا، کسی کی مد بھری آنکھوں میں ہو چکا، یادوں کی بس دھول بن چکا دل کا پھول، سینے پہ میں رکھ دوں جو ہاتھ پھر کھل جائے۔
जो पहले उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा, फिर उनकी बहू के ताज का हिस्सा बना रहा और अब टावर ऑफ लंदन में नुमाइश के लिए रखा गया है। मौजूदा मलका एलिज़ाबेथ ने कभी भी इसे नहीं पहना। लोगों का ख्याल है कि ये हीरा मनहूस है, लेकिन मलकाएं इसे पहन सकती हैं, उनकी ज़िंदगी पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन बादशाहों के हक में ये कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में तो बादशाहों का अंजाम ऐसा ही होना होता है, चाहे वो कोहिनूर हीरे के मालिक हों या ना हो। अब अगर किसी हम जैसे आम आदमी को कोहिनूर देकर देखा जाए तो पता चले कि ये मनहूस है या नहीं, क्योंकि हम कौन से बादशाह हैं कि सारी दुनिया हमसे तख्त छीनने में लगी हो, बाप बेटे को मरवा रहा हो, भाई भाई को न बख्श रहा हो। तो शाही ख़ानदान वालों के तो हालात वैसे ही गैर मामूली रहते हैं, नहूसत के साए उन पर छाए ही रहते हैं, हर वक्त जान का धड़का लगा रहता है। अब अगर कोहिनूर हम रोज़ पहने कुछ साल तक, तो आपको बता सकते हैं कि मनहूस है या नहीं। बहरहाल ये एक मशहूर कहानी थी, ये भी जुड़ी थी पिछली किस्त से, तो मैंने सोचा कि आज इसका भी जिक्र कर दूं। कहिए कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपने कोहनूरों का भी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। यार जिंदा, सोहबत बाकी।